بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 7۔ الحمدللہ علی احسان ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا مبارک رمضان عطا فرمایا اور اس رمضان کی کامیابی کا ضامن ایسی محافل عطا فرمائی کہ جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اور بلا شبہ اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا ہمارے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا ضامن ہے۔ اور جب ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذکر سے وہ رحمت نازل ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، اور ہم پر وہ رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اور جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی محبت دل میں گھر کرتی ہے، اور ان کے ذکر سے جو تکرار ہوتی ہے اس تکرار سے جو قرار ملتا ہے، اللہ اکبر، کہ عربی میں کہتے ہیں کہ من تکررا فقررا، کہ جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے وہ قرار پکڑ جاتی ہے۔ اور اللہ والوں کی محبت جب ہمارے دلوں میں قرار پکڑ جائے تو کیا قرار آتا ہے، کیا سکون آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ستاتا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی غم نہیں ستاتا؟ فقط ایک بات ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے ذکر میں ایسے غوطہ زن رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ ان کا ذرہ ذرہ لطیف ہو جاتا ہے، ان کا ذکر لطیف ہو جاتا ہے، اور جہاں پر ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر لطف و کیف و سرور کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، اور ان کی صحبت جو اختیار کر لے، سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی محفل جیویں ہوندی ہٹ اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے مشکاں آن ہزاراں، تے گندے بندے دی محفل جیویں ہوندی ہٹ لوہاراں، پاویں کپڑے کنج کنج بئیے چڑکاں پین ہزاراں۔ یعنی اچھے بندے کی محفل ایسے ہے کہ جیسے کہ عطار کی دکان ہے، اگرچہ آپ وہاں سے کچھ خرید کر نہ جائیں لیکن آپ کے وجود سے اس کی مہک ضرور آتی ہے۔ اور برے آدمی کی محفل ایسے ہے کہ جیسے لوہار کی دکان، بھلے آپ کپڑے سنبھال کر بیٹھیں پھر بھی آپ کے کپڑے اس سے ضرور متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بزرگوں کی محفل کو اپنے لیے سرمایہ سمجھتے ہیں، اور ان محافل سے ہمیں وہ کچھ حاصل ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، برسوں کے مطالعے سے بعض اوقات وہ علم نہیں ملتا جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ تو آج صحبت کی باتیں ہوں گی، محبت کی باتیں ہوں گی، عطا کی باتیں ہوں گی، اور ان کی روحانیت کی باتیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں رونق محفل میاں حضور کے صاحبزادے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ ہم ان سے سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ کیا ہی دل نشین انداز سے سخاوت کے ساتھ کچھ چھپاتے نہیں، بلکہ عطا ہی عطا ہے، سبحان اللہ، سخا ہی سخا ہے، اور یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے۔ میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا اور میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج صحبت کی بات ہوگی، محبت کی بات ہوگی، اللہ کے دوستوں کی بات ہوگی، تو آپ ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کے ولیوں کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور وہ ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو کیسے سنوارتا ہے وہ ذکر، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور بالخصوص راہ عملیات میں
ماہ رجب سے ماہ شعبان تک اور ماہ شعبان سے ماہ رمضان المبارک تک میرے ساتھ ہم سفر ہیں، میں ان تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، محفل ہے، وہ بالخصوص صحبت کے متعلق ہے کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اور صحبت کس طرح انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کہ جیسے قرآن میں ذکر ہے سورہ کہف میں کہ اللہ کے نیک دوستوں کے ساتھ ایک کتمیر کو ان کی صحبت میسر آئی اور وہ کس مقام پر چلا گیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے صحبت اختیار کرتا ہے، جس کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، جس کی محفلوں میں جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز محشر بھی اس کا حساب کتاب انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں وہ محبت اور صحبت رکھتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی صحبت کس سے ہے، آپ کی محبت کس سے ہے۔ اگر آپ کی صحبت اللہ کے نیک بندوں سے ہے تو پھر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا، کہ کسی ایک ولی کی صحبت اختیار کرنا ہزاروں سال عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں عبادت کی معرفت سمجھاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ صحبت کا جو اثر ہے وہ ہمارے دلوں پر، ہم پر کیسے پڑتا ہے۔ اب ایک شخص ہمارے پڑوس ملک میں رہتا ہے، ایک شخص ہمارے دائیں ملک میں رہتا ہے، ایک شخص ہمارے بائیں ملک میں رہتا ہے، ایک شخص ہمارے کہیں اور ملک میں رہتا ہے، اور ایک شخص یورپ میں رہتا ہے، ایک شخص کہیں بھی رہتا ہے، لیکن وہ اپنے مرشد کی صحبت کس طرح اختیار کر سکتا ہے، اپنے استاد محترم کی صحبت کس طرح اختیار کر سکتا ہے۔ کچھ حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے وہ صحبت اختیار نہیں کر سکتا، آ نہیں سکتا، وہ نفس نفیس نہیں مل سکتا، لیکن پھر وہ صحبت میں کیسے شمار ہو سکتا ہے۔ یقیناً صحبت سے مراد کہ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ مراد ہے کہ جو لوگ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اپنے استادوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، یہ ان کی صحبت ہوتی ہے۔ اب ایک شخص اپنے مرشد کی صحبت میں رہے لیکن وہ ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرے تو کیا وہ صحبت کہلائے گی؟ کیا وہ صحبت کا اثر اس پہ ہوگا؟ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے اصحاب کی بھی صحبت تھی جنہیں صحابی رسول کہتے ہیں، اور پھر کچھ منافقین بھی تھے وہاں موجود جو آپ کی صحبت میں رہتے تھے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو پر، باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ باہر جا کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے جب دوسرے گروہ میں داخل ہوتے تھے گویا ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو صحبت سے مراد کہ جس کی صحبت تم نے اختیار کی ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب ایک سوشل میڈیا، اب یہ ٹیکنالوجی، اب ایک یوٹیوب کہ جس کے ذریعے بیانات ہوتے ہیں، کہ جس کے ذریعے ہماری محفل سجتی ہے، کہ جس میں دنیا بھر سے لوگ جڑتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک صحبت ہی ہے۔ یہ ایسے یہ گویا کہ جیسے تم اور میں روبرو موجود ہیں، کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہو، آپ مجھے سن سکتے ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، یہ سب ٹیکنالوجی ہے۔ تو آج کے جدید دور میں یہ بھی ایک صحبت ہے، لیکن اس صحبت کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب تم تعلیمات کے قریب جاتے ہو۔ اسی لیے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی برے کی صحبت اختیار کرتا ہے
حضور فرماتے ہیں کہ اپنا دوست اور اپنی صحبت دیکھ بھال کر چنو، کیونکہ ایسا نہ ہو وہ تمہارا تعارف بن جائے۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو مقام اعلیٰ تک لے جاتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت مقام اسفل پر لے جاتی ہے۔ مقام اسفل اور مقام اعلیٰ بالکل خیر و شر کے مانند ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں خیر کی طرف لے کے جائے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں گھاٹے کی طرف لے کے جائے گی۔ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل نرمی سے محروم ہو گیا، اگر تمہارا دل نرمی سے محروم ہو گیا تو تم کہیں کے نہیں رہے۔ اگر تمہارا دل میں نرمی نہیں ہے تو تمہارا کوئی بھی اعمال، اور دل کی نرمی سے مراد کیا ہے؟ دل کی نرمی سے مراد کہ جب کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بزرگ، کوئی تمہارا استاد، کوئی تمہارا مرشد جب کوئی بیان دے یا جب کوئی تمہیں تعلیم کرے تو تمہاری کیفیت بدل جائے، اور کیفیت کا بدلنا ہی دل کی نرمی ہے، اور کیفیت نہیں بدلی تو اس کا مطلب ہے تمہارا دل سختی کی طرف مائل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل خیر کے خیر سے محروم ہو گیا۔ تو گویا انسان خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس ہی لیے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تم کتنے ہی عابد ہو، کتنے ہی زاہد ہو، کتنے ہی پارسا ہو، کتنے ہی عالم ہو، کتنے ہی پڑھے لکھے ہو، کتنے ہی سب کچھ ہو، لیکن نیک نہیں ہو۔ اگر دل میں نرمی نہیں ہے تو کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لیے، عبادت تو ہم کرتے ہیں، ریاضت تو ہم کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اللہ اور اس کے دوستوں سے محبت نہیں رکھتے، تو پھر وہ کوسوں پیچھے چلا جاتا ہے۔ جبھی تو کہتے ہیں کہ اپنا مرشد تلاش کرو، اپنا رہنما تلاش کرو، اپنا رہبر تلاش کرو، کیونکہ تلاش میں ہی سارا راز موجود ہے، چھپا ہوا ہے۔ کہ جب انسان کسی کا دامن پکڑتا ہے، جب کسی سلسلے کے اندر داخل بیت ہوتا ہے تو وہاں اس کو صحبت میسر آتی ہے، کیونکہ یہ وہی صحبت ہے جو کنیکٹ ہے ایک دوسرے کی صحبتوں سے، ایک زنجیر کے مانند جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی۔ سلسلے میں جتنے بھی بزرگ ہیں، جو آپ کا شجرہ نسب ہے، جو آپ کا شجرہ ہے، آپ کو دیکھو نا، آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کے سب کا نام، اور پھر یہ نام چلتے چلتے کہاں تک جا رہا ہے؟ اب میرا ہاتھ میرے مرشد کے ہاتھ میں ہے، میرے مرشد کا ہاتھ میرے دادا کے ہاتھ میں ہے، میرے دادا کا ہاتھ میرے پردادا کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اس طریقے سے چلتا ہوا یہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ تو پھر یہ صحبت ہمیں بچاتی ہے۔ تو اسی صحبت کی نسبت سے آج کے دن اس بڑی محفل میں میں اصحاب کہف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے صرف 2 لفظ سے کس طرح آپ اپنے اندر سے اپنے شر کو ختم کر سکتے ہو، کس طرح ان 2 لفظوں سے آپ جادو کو پلٹا سکتے ہو، کس طرح اپنے اندر کی نگیٹیوٹی کو، اپنے اندر کے برے اثرات کو، منفی سوچ کو کس طرح ریموو کر سکتے ہو۔
صرف تکرار سے اس کی. کہ جس کا فیض ہی صحبت سے ملا، کمال ہی صحبت سے ہوا. صحبت کا اثر یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو امر کر دیتی ہے. اور پھر ان کے ناموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے. صحبت صالحین کیا ہے؟ صحبت جو وہ اللہ کے مقبول بارگاہ جو لوگ گزرے ہیں، جو کامیاب ہو گئے، انسان ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھے تو ان کے ناموں میں بھی برکت ہے. سبحان اللہ. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم ان کو اپنے بزرگوں کے نام ضرور یاد کراؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ کچھ لوگ روزے محشر میں ناموں کی برکتوں سے بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. ان کو بزرگوں کے نام یاد کروائے جائیں. ہاں سبحان اللہ. وہی من تکرر فقرر، جن بزرگوں کا تکرار کیا جائے ان کا محبت دل میں بھائی، قرار آپ بدل دیکھو نا جائے گی. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کے دوستوں کا ہے. سبحان اللہ. اور نماز میں بھی انہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، کہ ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. جو مقبول بارگاہ ہوئے، سبحان جو اللہ. کامیاب ہوئے، ان کے رستے پہ چلا، یعنی کہ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ ہماری دعا یہی ہے، اور ہر نماز کی ہر اور ہر رکعت میں نماز ہے. کے بعد ہر رکعت کی دعا ہے. سبحان اللہ. تو صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. لیکن میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، جی. 40 سال 50 سال گزر جاتے ہیں، لیکن پھر وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ایک حکایت سناتا ہوں، آپ کے سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ایک گرو اور ایک چیلا تھا. چیلے کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک گرو آیا ہے اور وہ بڑا کامل ہے، بڑی اس کی ریاضتیں ہیں، بڑا اس کا کمال ہے کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کی صحبت اختیار کرتا ہوں. تو وہ اس کی صحبت میں رہنے لگتا ہے. جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ چیلا بولتا ہے اپنے گرو سے کہ اے گرو، کہ میں نے تیرے ساتھ اتنا عرصہ گزارا، میں وہیں کا وہیں ہوں، جبکہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ہی لوگ آئے، ملے اور وہ سونے کے بن گئے. میرے گرو تو پارس کی طرح ہے، جس کو چھولے وہ سونے کا بن جاتا ہے، لیکن میں وہیں کا وہیں کیوں ہوں؟ صحیح. اب مجھے اجازت دو، اب میں جاؤں، اب میں کوئی دوسرا گرو تلاش کروں. تو اس گرو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، ایک کام کر، اوپر دیکھو اس سلیب کے اوپر ایک صندوقچی رکھی، اس کو اٹھا کے لاؤ. وہ صندوقچی اٹھا کے لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو کھول. چیلا اس کو کھولتا ہے. اس کے اندر ایک اور صندوق رکھا ہوتا ہے. تو کہتا ہے گرو اس میں تو ایک یہ صندوق ہے. آپ گرو فرماتا کہتا ہے کہ اس کو کھول. چیلا اس کو بھی کھولتا ہے. اس میں ایک پتھر رکھا ہوتا ہے. تو گرو بولتا ہے چیلے سے تجھے معلوم ہے یہ پتھر کیا ہے اور کب سے یہ اس میں بند ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ 40 سال سے اس میں بند ہے. اب تو پتھر اٹھا اور کوئی لوہے کی چیز لا. چیلا جاتا ہے، لوہے کی چیز اٹھاتا ہے، اس پتھر کو اس پہ مس کرتا ہے، وہ سونے کی بن جاتی ہے. وہ پارس پتھر تھا. تو چیلا بولتا ہے گرو تم نے تو کمال کر دیا کہ یہ تو جس کو چھو لے اس کو سونے کا بن جاتی ہے. تو گرو بولتا ہے اچھا ایک بات بتا، تو نے اس پتھر کو کسی پر رگڑا، کسی کو چھوا، وہ سونے کا بن گیا. یہ اس لوہے کا باکس ہے، اس میں یہ 40 سال سے رکھا ہوا، یہ سونے کا کیوں نہیں بنا؟ صحیح. کہا گرو یہ نہیں سمجھ آیا. کہا غور سے دیکھ. تو اس میں غور سے دیکھتا ہے تو ایک کپڑے کی تہ لگی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ پتھر رکھا ہوتا ہے.
اب گرو بولتا ہے کپڑے کی تہ ہٹا اور اس کو رکھ، کپڑے کی تہ ہٹاتا ہے اس کو رکھتا ہے، وہ سونے کا بن جاتا ہے. کہتا ہے تیرے اور میرے درمیان ایک یہی حجاب ہے جو تجھے سونا بننے سے روک رہا ہے. وہ حجاب کیا ہے؟ بے یقینی کا. کہ سب کو مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا. اس بے یقینی کی کیفیت سے باہر کیسے آئیں گے؟ بھائی ایک بات بتائیں، ایک ہے یقین، یقین، ایک ہے علم الیقین، علم یقین، عین الیقین، عین الیقین، حق الیقین. حق الیقین. یقین یہ ہے کہ ایک گڑھا پانی کا موجود ہے، اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس میں پانی ہے. اب مجھے اس پہ یقین ہے کہ اس میں پانی ہے. پانی ہے. اب میں دور بیٹھ کے یہ بھی گمان کر سکتا ہوں پتہ نہیں اس میں دودھ ہو، پتہ نہیں اس میں شربت ہو، پتہ نہیں اس میں پانی ہے بھی یا نہیں. صحیح. اب میں نے اپنے شاگرد کو کہا تو دیکھ کے آیا پانی اس میں ہے یا نہیں. اب وہ گیا، اس نے گڑھا، اس نے دیکھا، اس کو وزن لگا، اس نے کہا حضور پانی ہے اس میں. یہ ہو گیا علم الیقین. اس نے کہا تو کھول کے تو دیکھ، پانی ہے، جوس ہے، شربت ہے، کیا ہے اس میں؟ اس نے کھول کے دیکھا. یہ ہو گیا عین الیقین، کہ آنکھوں سے دیکھ لیا اس نے. اب جس نے دیکھا وہ علم الیقین ہوا، عین الیقین تک پہنچ گیا. وہ آنکھوں سے دیکھا حق الیقین ہو گیا، عین عین الیقین ہو گیا. اور پانی کو نکال کے پی لیا، اب حق الیقین، اب حق الیقین ہو گیا، کہ اس کی حقیقت کو پہنچ گیا. حقیقت کو پہنچ گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے مرشد پر، اپنے استاد پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، معترض نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گفتگو کے وہ رمز وہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. صحیح. جیسے مولانا روم حضرت شمس تبریز کا واقعہ آپ کی کتاب میں بھرا پڑا ہوا ہے. اب ہماری بات کہیں اور چلی جائے گی پھر. صحیح. مطلب استاد جو ہے وہ اکھیارہ ہے، جو شاگرد ہے وہ اندھا ہے. اندھا ہے. اب اس نے پہلے اکھیارے کو جب اس کا ہاتھ تھامنے سے پہلے دیکھنا تھا، اب ہاتھ تھام لیا، اب اس کے پیچھے پیچھے چل کر جائے اس کے گا. پیچھے پیچھے چل رہے. اب وہ اگر اپنی جو ہے وہ چیز خود سے ٹو کر دیکھنا شروع کرے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا. استاد پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب استاد نے تمہیں کوئی عمل دیا، کوئی چیز پڑھنے کو دی، کوئی ذکر تمہیں دیا. اب تمہارے دل میں یہ کہ تمہیں کسی نے وسوسہ خیال یا وہ ڈال دیا کہ پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس سے رجت نہ ہو جائے، پتہ نہیں اس سے نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں کتنا پڑھنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. بالکل. مطلب وہ یقین کی کیفیت میں ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں یقین کی تو کیفیت. اب جب ایسا ہو تو کیا کریں؟ اور بعض لوگوں کے دلوں پہ قفل بھی لگے ہوتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. جیسے ابو جہل تھا، اس کو معلوم تھا نبی حق پر ہے، صحیح. لیکن اسلام نے قبول کیا، دعوت نہیں مانی، دیکھ کر بھی نہیں مانا. دیکھ کر بھی نہیں مانی. حق الیقین بھی ہو گیا، عین الیقین بھی ہو گیا، علم الیقین بھی ہو گیا. اس کو اس نے پھر بھی انکاری کیا. اور مٹھی میں بند کنکر بول پڑے، ان کنکروں نے یہ نہیں دیکھا کس کے ہاتھ کس کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں نہیں ہے. انہوں نے کلمہ حق بلند کیا. بلند کیا. تو حضور ایسے میں دیکھیں کیوں؟ جی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دلوں میں حضور کی بغض تھا، بغض عداوت تھا. تھی. اس کے اندر تکبر تھا کہ میں ہی تو سردار ہوں. یعنی باطن اس کا آلودہ تھا. ہاں، یعنی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو علم ہے بس میرے پاس ہے. اس کو بعض جو گمراہ یا مشرک اس کو ابو الحکم کہتے تھے. بالکل. اور اسلام میں اس کو ابو ابو جہل جہل کہتے تھے، جاہلوں کا باپ، کہ حق دیکھ کے بھی تسلیم نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں تمہارے شیخ کے لیے ذرہ برابر بھی عداوت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اگر تم نے اپنے دلوں کے قفل کو توڑنا ہے، یہ اصل سوال ہے کہ وہ دلوں کا قفل کیسے ٹوٹے، دل صاف کیسے ہو. سب سے بہترین یہی دو اسم ہیں دل صاف کرنے کے لیے جو آج میں بتاؤں گا.
یہ کفل بھی توڑتے ہیں اور یہ ہر چیز کو پلٹاتی بھی ہے. کفل بھی توڑیں گے، طاغوتی طاقتوں کو ریزہ ریزہ بھی دقیانوسی قوتوں کو توڑ دیں گے. دقیانوسی، سبحان اللہ، مثال دیتے ہیں نا. اور ہمارا اصحاب کہف سے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 2 لفظ ہیں، اس کی تکرار ہے ایک خاص انداز کے ساتھ. سب سے پہلے میں دلوں کے قفل توڑنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کو ذکر میں مزہ نہیں آتا، جن کی رغبت زیادہ تر دنیا کی طرف ہوتی ہے، کہ جن کے دلوں میں بے چینی ہوتی ہے، کہ جن کے دلوں میں بت موجود ہیں، یہی 2 الفاظ، یہی 2 حرف، یہی 2 اسم اس کفل کو گرا دیتے ہیں. وہ اسم کیا ہے؟ اس کا ذکر ہے کہ ذکر کے لیے دلوں کے کفل کو توڑنے کے لیے. یا کہف کتمیر، یا کہف کتمیر، اس کی تکرار. یا کہف قطمیر، ہاں صحیح، یا کہف قطمیر. کتمیر. زیادہ نہیں، آپ جب اپنا ذکر کریں نا، یا کوئی بھی ذکر کر رہے ہوں، یا کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہوں، یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں، تو پڑھائی سے پہلے اس کو اپنے قلب پہ ضرب دے دیں. ایسے پر کے پرسکون ہو کے بیٹھیں اور ایسے آنکھ بند کریں. یا کہا کتمیر، یا کہا کتمیر، یا کہا کتمیر، یا کہا کتمیر. اس کو اس طریقے سے اپنے قلب پہ ضرب دے دیں. ایک تسبیح پڑھ لیں، بہت ہے. لیکن جادو پلٹانے کے لیے یہی اسم پڑھے جائیں گے، لیکن اس کا طریقہ الگ ہے. جادو کو پلٹانے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے، آصف سے اپنے گھر کو نجات کے لیے، یہاں تک کہ وہ بیماریاں جو جادو کے زور پہ مسلط ہوں، آزمائش کے زور پہ مسلط ہوں، پریشانی کی وجہ سے مسلط ہوں، یہ اس کو بھی توڑ دیتی ہے، اس کو بھی ختم کر دیتی ہے. کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اس لیے یہ پلٹانے میں لوٹانے میں کمال کا اثر رکھتا ہے. یہ اسم 10 دن کا اس کا عمل ہے، اور ہر دن عشاء کی نماز کے بعد یا کہف کتمیر 1000 بار پڑھا جائے گا. لیکن یہ رات ہی میں پڑھا جائے گا، دن کی روشنی میں نہیں پڑھا جائے گا. اور سر اپنا برہنہ کر کے پڑھا جائے گا، اور کھلے آسمان کے نیچے پڑھا جائے گا. سر برہنہ کر کے کھلے آسمان کے نیچے عشاء کے بعد. ہاں، اس کی تعداد 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ یا کہف قطمیر پڑھنا ہے. بس یا کہف کتمیر پڑھنا ہے. کب تک پڑھنا ہے؟ 10 دن. 10 دن پڑھنا ہے. 10 دن پڑھنا ہے. اچھا، 10 دن وہی عروج کے زوال کے درمیان کے؟ کوئی سے بھی 10 دن لے لیں، اس میں بس 10 دن 10 دن مکمل کرنا ہے. آخری کے 10 دن زیادہ بہتر ہے، زوال والے، زوال والے، مطلب کسی بھی اسلامی ماہ کا آخری عشرہ. آخری لیکن وہ 29 کا ہو جاتا ہے. 20 کا عشرہ لے لیں. لیکن وہ 10 دن مکمل کر لے، بھلے چاند ہو جائے، چاند ہو جائے، ہاں مسئلہ نہیں. کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ آخری بہتر ہے. ہاں ہاں، سبحان اللہ. نہیں تو 19 تاریخ سے شروع کر لے. صحیح. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. یہ جادو کو ختم کرنے کا بتا رہے ہیں، یہ پلٹانے کے لیے، پلٹانے کے لیے. یعنی کہ جس جادوگر نے آپ پر کچھ بھی وار کیا ہو، کوئی بھی نقصان پہنچایا ہو، یہ اپنے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. اس کی کوئی نشانی ملتی ہے؟ بالکل ملے گی اس کو. کیا؟ اسی دوران اس میں ظاہر ہوں گے ہر چیز، اور یہاں تک کہ اس کا چہرہ تک اس کو نظر آ جاتا ہے. خواب میں؟ نہیں، خواب میں نہیں، پڑھائی کے دوران ہی. پڑھائی کے دوران. اچھا، ایسا بھی ہے حضور کہ کیا اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان یا ہمارے تخیلات کی وجہ سے ایسا ہو؟ نہیں، کہ جس طرح ہمارا گمان جا رہا ہو. آپ کا گمان جہاں جائے گا، اصل یہ وہاں لے کے نہیں جائے گا تمہیں، یہ اپنے اصل ہی کی جانب لے کے جائے گا. اچھا، مطلب پڑھتے ہوئے جہاں گمان، اگر مطلب پہلے سے کوئی گمان ہے، شک ہے وغیرہ،
اس طرف کو چھوڑ کر جہاں غالب جائے اور پھر چہرہ باقاعدہ واضح نظر بھی آئے گا بالکل نظر آئے گا پڑھائی کے دوران. بالکل. یہ دو اسم بڑے کمال کے ہیں. لیکن جو پڑھائی کرنے والا ہے وہ پڑھائی پر توجہ دے، وہ ادھر ادھر دیکھتا رہے کہ ابھی نظر آیا. نہیں اپنے آنکھ بند کر کے اپنی تسبیح لے کے اس کو پڑھتا رہے. یا کاف کتمیر. اچھا لازمی ہے نظر آئے گا؟ بالکل نظر آئے گا باقاعدہ. اس کو خود پتہ لگے گا کہ اس کا جسم کس قدر ہلکا ہوا ہے، کتنا اس کو فائدہ ہوا ہے. صحیح. مطلب اب ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے گھر کے اندر دل نہیں لگ رہا، گھر میں بھاری پن کی کیفیت ہوئی ہے، گھر میں نگیٹیوٹی موجود ہے، شیاطین موجود ہیں، صحیح ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، صحیح. عبادت میں دل نہیں لگتا، سبحان اللہ. رشتے میں برکت نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. صحیح. جب انسان پڑھنے شروع کرے گا تو ان میں حالات میں بہتری تو آئے گی نا. جب بدلیں گے تو اس کو نظر تو آئے گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ پہلے ایسا نہیں تھا اب بہتر ہے. اب جیسے بندے کو بخار چڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ ٹیبلٹ کھاتا ہے تو اس کا بخار نہیں اترے گا. بالکل اترے گا، پسینے آئیں گے، جسم ہلکا ہوگا. پتہ لگے گا نا اس کو کہ میرے اندر سے وہ بری علامتیں ختم ہو رہی ہیں. جی. تو جب تم یہ پڑھو گے تو اس سے نہیں پتہ چلے گا تمہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یقین کامل شرط ہے. یقین تو دیکھو ہر چیز میں، نماز پڑھنے میں بھی تمہارا یقین ہے. سبحان اللہ. اگر تمہیں نماز پڑھنے میں بھی یقین ہے تو تمہاری نماز بھی تمہارے منہ میں مار دی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نماز اس نیت سے جاتے پڑھنے کی پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سے نماز پڑھی ہے کوئی یہ نیت رکھ کے؟ نہیں، اللہ قبول کرتا ہے، یہی نیت تو ہوتی ہے. یہ یقین ہے نا آپ کا. تو پھر عمل میں کیوں یہ بات؟ سبحان اللہ. عمل میں بات یہ کہ جناب وہ یقین کہ لازمی ہوگا یا نہیں. بھائی یقین کیا ہے تو بیٹھا ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ بیٹھا ہی نہیں وہ. نہیں حضور، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اصل میں چونکہ وہ نمائندگی اور وہ جو کمنٹ پڑھ رہا ہوتا ہوں اس کے مطابق سوال کر رہا ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بے یقینی کی کیفیت میری ذات کی ہے. نہیں میں مطلب اور آپ بھی جس طرح سے فرما رہے ہیں، آپ بھی جو سائل جن کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے ان کا آپ فرما رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے مطلب جیسے بہت سارے آتے تھے، ہم پڑھے کچھ نظر نہیں آئے وغیرہ وغیرہ. مطلب عجیب سے خیر وہ کمنٹس بھی دیکھتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہیں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بے یقینی کسی کیفیت والے کو بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب عمل خود بتاتا ہے کہ جناب ادھر یہ عمل خود بتائے گا کہ میں کچھ ہوں. اور پھر جب وہ دیکھتا ہے بندہ تو یقین ضرور آتا ہے. اور انسان کی فطرت یہ ضرور ہے، اگرچہ سب کچھ ہے، بات وہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی کہ میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو جی زندہ اور کرے. رب فرما رہا ہے نا کہ جنا افلا تؤمن، اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا. رب فرما رہا ہے بلا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں بلا مولا کیوں نہیں، ولکن یطمئن قلبی، کہ یا اللہ میرا دل مطمئن ہو جائے گا. دل مطمئن. تو رب نے تو سنت نبی کی بھی. جی. تو ایسے ایک انسان، حالانکہ وہ اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، تو وہ ان کی یہ کیفیت، تو اس کیفیت کی اگر کہا جائے تو مطلب یہ عمل خود اس کو، چونکہ وہ حق الیقین تک جب سب سے پہلے میں نے کیا کہا آپ کو کہ اس عمل کا اثر سب سے پہلے دل کے قفل توڑتا ہے. اب جب دل کے قفل ٹوٹیں گے تو تمہارا یقین بڑھے گا نہیں بڑھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابتدائی ہم نے کہاں سے کرا تھا کہ قفل توڑنا، وسوسہ خیال. اور وسوسہ اور خیال بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ استاد پہ یقین نہ رکھے. ہمارا تو بنیادی یقین ہے کہ بے یقینی کسی کیفیت میں استاد کی محبت کامل نہیں، وسوسے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں. اچھا اس عمل میں پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں صرف 10 دن 1000 مرتبہ روز یا کہف کی تمیر پڑھ لے. سبحان اللہ. پرہیزگاری کے ساتھ پڑھتا رہے تو سبحان اللہ. پرہیزگاری تو خیر ہر حال میں کوئی بھی عمل کرو، اپنی زندگی بھی بسر کرو تو پرہیزگاری کے ساتھ کرو، ورنہ وہ بھی. اچھا اس کے ساتھ یہ تو خیر ہم نے ایک ایسی بتایا آپ کو، میرے ذہن میں آ گیا تھا یا کہف کی تمیر کے عمل کا. لیکن اصحاب کہف کا ایک خاص عمل ہے شاہ صاحب. ایک خاص عمل اور بھی ہے. ہاں سبحان اللہ. خاص عمل اور بھی ہے.
وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیسیکلی روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، کہ جن لوگوں نے اصحاب کہف کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اصحاب کہف کے اعمال ہم ہر سال بتاتے ہیں، اور مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، مختلف اعمال ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو کیا اور ان سے فائدہ استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو یہ عمل کہ جو لوگ اصحاب کہف کا کرنا چاہتے ہیں، یہ جلال کے ساتھ ہے، قہر کے ساتھ ہے، کہ جن کی دشمنیاں باقاعدہ طور پر بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ دشمنیاں چاہے ظاہری ہوں، اب وہ دشمنیاں چاہے اندیکھی ہوں، یعنی کہ ان مخلوقات سے کہ جو دکھائی نہیں دیتی اسے، لیکن وہ اپنا وجود اور اپنا اثر رکھتی ہیں، کہ جسے ہم کہتے ہیں کالی دنیا، کہ جسے ہم کہتے ہیں کالی طاقتیں، کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ انسان کو برباد کر دینے والے اعمال۔ ان تمام قوتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اصحاب کہف کا یہ عمل کمال کا عمل ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ کا طریقہ ہے باقاعدہ طور پر پورا، اور اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان یہ عمل کرنے بیٹھتا ہے اور جب یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو فیض انہی اصحاب کہف سے ہوتا ہے، اور دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے انہی قطمیر سے ہی روحانی طاقتیں ملتی ہیں۔ عملیات کی دنیا میں سفلی عمل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قطمیر اس کو چیڑ پھاڑ دیتا ہے۔ اس کی قوت کا، اس کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ کہ اگر عامل اس کی زکوٰۃ ادا کر لے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ عامل رہتا ہے اس کے کوسوں دور، یعنی کہ 40 کوس اگر لگائیں تو کوئی سفلی عامل جادوگر اس کے رہ نہیں سکتا اس جگہ پر، وہ اس جگہ کو، اس ایریے کو، اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے اگر کوئی شخص اس کا عمل کر لے۔ خالی عمل کرنے سے اس کی تاثیر ہی یہی ہے، اس کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ سمجھ لو کہ جو لوگ یہ بولے نا کہ فلاں ہندو کی، فلاں شخص کی، فلاں شخص کی، فلاں شخص کی 90 سال کی عبادت ہے، 90 سال کی ریاضت ہے، 90 سال اس نے یہ کر دیا، 100 سال اس نے یہ کر دیا، اس کو خاک میں ملانے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ لیکن اس عمل کے لیے باقاعدہ طور پر پرہیز کے ساتھ، ترک جلالی و جمالی کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بیعت شاذلیہ میں آپ اس کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ عمل سنیں، شاہ صاحب یہ پرچہ اٹھائیں جی، آپ پڑھیں یہ عمل سنیں، میں بتاتا ہوں۔ قدیمی عمل اصحاب اسماء کہف لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حفیظ یا جبار یا قہار یا مہیمن یا ذوالجلال والاکرام، وکلبہم باسط ذراعیہ بالوصید وقطمیر فی حصن اللہ وحفظہ وملائکتہ یا حافظا علی کل شیء احفظنا بحفظک الذی لا یضیع واجعل علینا من جلالک ومہابتک کما جعلتہ علی اصحاب الکہف ورؤیاہم ووجوہہم بحق اصحاب الکہف یلمیخ مکسلمین کشفت طب یونس اذرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس وکلبہم یا قطمیر یا قطمیر یا قطمیر۔ یہ عمل ہے اصحاب کہف کا، اور یہ قدیمی عمل ہے، اور یہ ایسا عمل کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھتا ہے تو
تو اس کو جو قوتیں ملتی ہے نا، اگر کوئی عامل ہندوانی عمل میں مہارت رکھتا ہو، سفلی میں مہارت رکھتا ہو، کالے جادو میں مہارت رکھتا ہو، اغور میں مہارت رکھتا ہو، کوئی بھی اس عامل کے آگے، اس عمل کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے کہ 40 روز تک آپ نے ترک جلالی اور ترک جمالی کرنا ہے پرہیز کے ساتھ، اور اس عمل کو 1000 مرتبہ روز پڑھنا ہے اور 40 روز تک پڑھنا ہے۔ یہ زکوٰۃ صغیر سے ادا ہوگی۔ جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو 1.25 لاکھ کی نیت سے مکمل کر دے۔ کسی کو خالی دم کر کے دے دے، کچھ پڑھ کے دے دے، اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے، اسی وقت ظاہر ہوگا۔ عمل کے متعلق شاہ صاحب اگر کامنٹس میں کوئی سوال آئے، جی تعداد کے متعلق کوئی سوال آئے، پرہیز کے متعلق کوئی سوال آئے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ 40 دن یہ مردوں نے بھی کرنا ہے، خواتین بھی کر سکتے ہیں؟ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اور خواتین کے وہی ایام کے دن میں وہ وہ عمل ترتیب پتہ ہے ان کو سب۔ حضور کوئی نیا بھی تو ہاں یہ بھی ہے، اگر کوئی میری بہن کرنا چاہتی ہے وہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرے اور 40 دن پورے مکمل کرے۔ اگر بیچ میں اس کے ناگے کے دن آ جائیں تو ان دنوں میں اس نے نہیں پڑھنا، اور جب وہ دن گزر جائیں نماز پڑھ سکیں پھر وہیں سے اس کو کنٹینیو کرنا جہاں سے چھوڑا تھا۔ یہ اس کا ترتیب و طریقہ کار ہوگا۔ پہلی تاریخ سے شروع کیا جائے گا چڑھتے چاند میں، چڑھتے چاند میں شروع کریں گے اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک یہ عمل مکمل جاری رہے گا، اور اس کے بعد 1.25 لاکھ کی نیت سے اس عمل کو مکمل کرے۔ بیچ میں گیپ کر کے گیپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر اس کی پورا کرنا چاہتا ہے تو اسی کو کنٹینیو لے کے جائے۔ نہیں، اگر کوئی گیپ کرنا ہاں چاہے گیپ کرنا چاہے تو گیپ کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے ورد میں 10 مرتبہ ضرور رکھے۔ 10 مرتبہ رکھے۔ ہاں مدامت میں ضرور رکھے 10 مرتبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اس میں خیر کوئی خاص سوال ذہن میں تو نہیں ہے، اور عموماً جب بھی اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے آپ کے اندر ایک جلال پایا جاتا ہے، اس کی وجہ ارشاد فرمائیں۔ پچھلے سال بھی میں ایک سوال کر رہا تھا، حضور وہ کتا کھائے گا یا نہیں، آپ نے جلال میں فرمایا اس کا باپ بھی کھائے گا، آگے چلیں۔ تو مطلب وہ ایسے ان اسماء کے ذکر میں جلال کی کوئی خاص وجہ ارشاد فرمائی؟ بالکل، اس میں بہت جلال ہے، اور خاص کر جو اس کا عامل ہوگا، جی ہاں اس میں تو جلال ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح ہوں گی۔ ویسے ماشاءاللہ، خیر آپ تو کافی شفیق بھی ہیں اور ہمیشہ آپ کا مزاج اچھا مزاج رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے اس عمل کو مطلب کنٹینیو نہیں رکھا، جب عمل کیا مقصد حاصل ہوا اس کے بعد صرف اس کو اپنے ورد میں رکھا ہے، اس کو وہ کر دیا۔ صحیح۔ لیکن جو شخص اس عمل کو کنٹینیو رکھتا ہے جی اور ساری زندگی اپنے معاملات میں رکھتا ہے، اس کے جلال کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ مطلب نارمل بھی اس کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے؟ جلال کا مطلب غصہ نہیں ہے۔ اچھا، جلال کا مطلب غصہ نہیں ہے، جلال اور غصے میں فرق ہے، فرق ارشاد فرما دیجئے گا تاکہ۔ بھائی غصہ تو وہ ہے نا کہ جو شخص ہمارے مزاج کے مطابق بات نہ کرے جی اور وہ بات کی جائے جو مزاج کے موافق نہ ہو تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ جلال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی گفتگو کر رہا ہو اور اپنی تکلیف کا بات کر رہا ہو کہ اس کو فلاں شخص نے اسے نقصان پہنچایا، وہ صرف اس کی طرف دیکھے تو جس نے نقصان پہنچایا تو اس کا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ جلال ہے۔ اور اس جلال کو سنبھال کر رکھنا بھی اولیاء کرام سکھاتے ہیں کہ بالکل اپنی سکھاتے ہیں، ذات کے لیے کوئی نقصان کسی کو نہ نہ دیا دیا جائے، جائے، اور اگر کوئی اپنی ذات کے لیے کسی کو نقصان دینے کے لیے، لیکن یہ سنبھالتا بھی ہے، یہ عمل یہ عمل سنبھال کے بھی عامل رکھتا کو ہے۔ سنبھالتا بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ طریقے سے دیکھا جائے نا، صرف یا کاف کی تمیر جو ہے یہ ننگی تلوار ہے، یہ برہنہ تلوار ہے۔ بالکل
बरहना तलवार तो चलाने आना ज़रूरी है। भाई ये हथियार दे दिया, अब चलाओ बस। इससे आप बहुत काम ले सकते हो शाह साहब। सुभान अल्लाह, सुभान इससे सिर्फ जादू ही नहीं पलटा सकते आप। सही। हाँ, आप सिर्फ इसकी भी ज़कात अदा कर सकते हो, किसकी? या कहफ कितमीर की। यह कहफ कितमीर का आपने 10 रोज़ा अमल बताया है। हाँ, ये तो इसके एक अलावा ख़ास के लिए बताया ना, लेकिन अगर आप इसको भी पूरे 1.25 लाख मुकम्मल कर लेते हो, उसकी ज़कात अदा कर लेते हो, सही है। कौन सा काम ऐसा है जो इससे ना हो? कौन सा ऐसा है जो कोई ना भी हो? नहीं है ऐसा काम। सुभान अल्लाह। ये वो अमल है जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। सिर्फ 2 असमा, 1000 मरतबा ये रोज़ मुकम्मल करके इसको 1.25 लाख कर ले। सही। या कहफ कितमीर को, या कहफ कितमीर 1000 का फिगर जहन में रखे, बस अपनी तस्बीह बना ले जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 दाने हो, या 100 दाने हो तो 10 तस्बीहें पढ़ ले। इसकी तस्बीह भी अलग रखे तो उसका बेहतर ये है कि 1000 दानों की एक तस्बीह बना ले कि उस तस्बीह में इस अमल के अलावा कोई दूसरा अमल ना पड़े। वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन हो गया। मतलब 1000 दाने की तस्बीह बना ले, जी। फिर इस तस्बीह को यही अमल रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर खैर अभी वक्त तिब्ब नबवी पर अगर कुछ रोशनी डालने का वक्त हो तो सुभान बिल्कुल अल्लाह। बिल्कुल, आप सुभान अल्लाह, इस अमल का अपना नूर है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह वालों के ज़िक्र का क्या ही सुरूर है। सुभान अल्लाह। और हुजूर ये तिब्ब नबवी के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 2 या 3 दिन हो गए या 4 दिन हो गए, कई लोग अपना कद बढ़ाने के ख्वाहिश लिए रोज़ाना प्रोग्राम देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब कद बढ़ाने का नुस्खा बताने वाले हैं। बिल्कुल, आज मैं बता देता हूँ, आज मैंने लिख लिया है। आज लिख लिया। सुभान अल्लाह। कल हाफजे का नुस्खा भी आपने बताया था। हाँ माशाअल्लाह। हाँ हाँ, कि मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जो अपने कद की वजह से परेशान हैं। अच्छा, एक बात जहन में रखें कि 25 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक ये बेहतरीन असरअंदाज होता है, इसके फ़ायदा 100% होता है। 25 साल की उम्र के बाद इसका असर होता है लेकिन कम होता है। और ये वो नुस्खा कि जो कमाल रखता है और उसका रिज़ल्ट बेहतरीन है। जब आप बनाएंगे आप इसका रिज़ल्ट मुझे ख़ुद बताइएगा। अब नुस्खा नोट करें, वज़न और उसका कद बढ़ाने के लिए बांस की जड़, बांस की जड़, सबसे पहले बांस की जड़ लिखें, अजगन नागोरी लिखें, सतावर लिखें, तिल सफ़ेद, गुल सुपारी, गोंद मोचरस, बादाम और मखाना, इसको सबको आप पीस लें। ये 8 अज्जा हैं। बांस की जड़, अजगन, सतावर, गोंद मोचरस, गुल सुपारी, बादाम, मखाने और सफ़ेद तिल। ये 50-50 ग्राम ले लें, इसको पाउडर कर लें, पीस लें। उसके बाद इसमें 400 ग्राम मिस्री कूज़ा, यानी कि मिस्री जो होती है नॉर्मली, उसको कूट लें। कूट के इस पाउडर में मिला के सब खूब बढ़ा दें। आधा आधा चमचा सुबह और शाम आप इसको खाना शुरू करें। और अपना कद पहले आप नाप लें। आपको तो मालूम होगा कि आपका कद कितने फुट कितने इंच है, आप लिखें। और 40 रोज़ तक इसको रेगुलर ½ टीस्पून लें, आधा चमचा उम्र के हिसाब से। अगर कोई 12 साल की बच्ची है, बच्चा है, तो वो ½ से कम ले। और अगर कोई 18 साल से ऊपर है तो वो आधा चमचा ले। ये डोज का ख्याल रखें। और अगर 25 साल का है तो वो आधा चमचा ले, बरकत के लिए। क्योंकि 25 साल से ऊपर तो आप फरमा रहे हैं कि वज़न वो सॉरी फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा। तो ये नुस्खा है, इसको आप लिख लें। आधा आधा चमचा सुबह शाम खाएं इंशाल्लाह।
پھر مجھے بتائیے گا۔ سبحان یہ وہی نسخہ ہے کہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتا تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، ان بچوں کی میں ڈیوٹی لگوا دیتا ہوں، تیار کروا دیتا ہوں، آپ ان بچوں سے منگوا لینا بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے۔ حضور بدن پر سفید داغ یعنی برس کے داغ ہوں گے تو اس کے لیے کوئی مرہم یا وظیفہ کو ارشاد فرما دیں۔ اس کے لیے وہ آیت ہے نا فقط صون الزامہ والی جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، صحیح۔ وہ کون سی آیت ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اسکین کے لیے نا وہ آیت تم نویر کو سینڈ کر دینا، وہ آیت جلدی امراض کے لیے کمال کی آیت ہے، بلکہ باقاعدہ میں نے ویڈیو کے اندر موجود ہے، جلدی امراض میں وہ آیت موجود ہے، ویڈیو ہوئی ہے نا وہ ٹرانسمیشن، اس میں نے پوری تفصیل بتائی ہے اس کی حقیقت، اس میں آیت کا عمل بھی ہے اور آیت کا ترجمہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جن کے سفید نشان ہوں وہ ایک کام کریں، پہلے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان کا علاج ممکن ہے یا نہیں، بلا وجہ پیسے برباد کرنے والی بات ہوگی۔ سوئی لیں، اس سوئی کو چبوئیں سفید نشان کے داغ پر، اگر وہاں پہ سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہو آپ کو تو آپ کا علاج ممکن ہے اور ہو سکتا ہے، اور اگر اس جگہ پہ سوئی کا چبھن محسوس نہ ہو، بہت ہلکا ہو، تو آپ کا علاج نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اجزاؤں کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں، دواؤں کے ساتھ، میڈیکل میں، اس میں باقی روحانیت میں تو ہر چیز ممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس کا علاج بظاہر ہماری پہنچ تک نہیں ہے، کیونکہ وہ لکل داء دواء۔ بالکل، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ میں نے صرف طریقہ سمجھایا ہے آپ کو صحیح۔ آزمانے کے لیے کہ کیا میرا علاج ہے یا نہیں۔ سوئی چبوئیں، اگر سوئی چبھتے تو علاج ممکن ہے، سوئی چبھے تو پھر سمجھ لو کہ ایک وقت لگے گا، صحیح۔ پھر اس میں 2 سال بھی، 5 سال بھی، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، عمر بھی لیکن جس میں سوئی چبھ رہی ہے وہ پھر سال بھر میں مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اس کو اللہ۔ ایسے آسانی کے ساتھ سمجھ لیں، علاج تو ممکن ہے، لیکن وہ لفظ میں نے استعمال کیا جو لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں کہ لا علاج ہے۔ صحیح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، نسخہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا۔ آپ نے 50 گرام باپچی لینا ہے، شہترہ لینا ہے، اور چرائط شیری لینا ہے، اور کلونجی لینا ہے۔ یہ 4 اجزاء، ان چاروں کو پیس لیں اور 500 ملی گرام کی کیپسول بنا کے پیسیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ برس کے جو نشانات ہیں نا یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جلدی امراض کے لیے بھی یہ نسخہ بہتر ہے، جن کے برس کے نشان نہ بھی ہوں لیکن جلدی امراض مرض ہوں۔ کھانا ہے یہ؟ کھانا ہے، کیپسول بنانا ہے 500 ملی گرام کے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، یورک ایسڈ کا کوئی ارشاد فرما دیں۔ یورک ایسڈ کے لیے سب سے پہلے اپنے معدے کی اصلاح کی جائے نا، صحیح۔ معدے کی اصلاح ہوگی اور پھر اس کے بعد ادرک کا قہوہ، کس کا؟ ادرک کا قہوہ۔ ادرک کا قہوہ دار چینی کے ساتھ وہ پیا کریں تو اس سے آپ کے معدے کی اصلاح ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ایک نسخہ بتایا تھا سرنجان شیریں والا، سرنجان شیریں، سرنجان تل، اور اس میں سے پیپلا مول ایڈ کر دینا، 50 گرام ہم وزن لے کے اس کو پیس کے کیپسول بھر لینا، ایک کیپسول صبح شام کو، اور یورک ایسڈ کے لیے بہترین ہے وہ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دماغی سکون کے لیے کوئی ٹانک بتا دیں۔ دماغی سکون کے لیے ہمارا شازلی ایسٹریک ہے، شازلی اسٹریک۔ وہ شاہ صاحب کمال کا رزلٹ ہے اس کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب ابھی دستیاب ہوتا ہے؟ ابھی تو دستیاب نہیں ہے، صحیح لیکن اس کو بنوانا پڑے گا۔ صحیح۔ وہ اجزاؤں کے ساتھ ہوتا ہے، شہد میں، خالصاً شہد کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ہم نے آج سے 2-4 سال پہلے بنایا تھا، صحیح۔ اس سے بہت لوگوں کو فائدہ۔ نسخہ بھی میں نے شاید بتایا تھا اس کا، ہے نا، نسخہ بھی موجود ہے، تو وہ اجزاؤں کے ساتھ بنا لیں، بہترین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا رابطہ ڈاکٹر صاحب سے ممکن ہو سکتا ہے
اس کے علاوہ جو بھی آپ چاہیں تو آپ ویب سائٹ پر جا کے ڈاکٹر صاحب کا اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اپنے بیماریاں حضرت سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اپنی روحانی بیماریاں ہوں، اپنے مسائل ہوں، اجازت ہو، عمل کے طریقے. ویسے تو یہ سخی آستانہ ہے، ہر چیز کا طریقہ بڑا واضح کر کے ارشاد فرمایا، تو آپ ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں. پھر بھی آپ پرسنلی مستفیض ہونا چاہیں تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے، آپ ویب سائٹ پر جا کر اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. یہ نمبر آپ کا اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے 0311110221، اس پر واٹس ایپ کر بھی آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ روحانی علاج کے حوالے سے، اپنی قلعہ بندی کے حوالے سے اور دیگر جتنے بھی روحانی مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، پرسنلی ان سے اپائنٹمنٹ لے کے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شکایت ہو، کوئی پریشانی ہو، ویب سائٹ موجود ہے، وہ بہترین نیٹ ورک ہے اور اس پر آپ اپنا ہر مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیکی کا سلسلہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. جو اس نیک کام میں اپنا حصہ ملانا چاہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور رابطہ کریں، واٹس ایپ کریں اور واٹس ایپ کر کے آپ بتائیں کہ جناب ہم نے یہ نیکی کے لیے یہ ہم نے پیش کیا ہے تو یہ قبول فرمائیں. ضرور یہ قبول بھی کیا جائے گا اور اس کو امانتاً اپنی جگہ پر پہنچایا بھی جائے گا. اب فکر بھی بہت ہوئی، اب ہم ذکر کی طرف بڑھیں گے کہ ذکر کچھ ارشاد فرماتے ہیں. ہاں، اگر یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، مجھ سے ملاقات کر لیں. اگر ملاقات نہیں کر سکتے تو میرا اپائنٹمنٹ لے کے اس کی تفصیل پورا جان لیں، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں. لیکن نارملی عمل کرنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ عمل کر سکتے ہیں. عام اجازت ہے. عام اجازت ہے. سبحان اللہ. اب ذکر کی باری آتی ہے کہ فکر بھی کیا، اب ذکر الہی اور سکون اس ذکر میں شامل ہو کر اپنے مسائل کا حل آپ حاصل کیسے کر سکتے ہیں. اپنے مسائل اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کا ذکر کیجئے اور ذکر میں جو سکون، جو کیف، جو قرار، جو کیفیات ہیں، جو لطف ہیں وہ سبحان اللہ ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ اور آپ ذکر میں شامل رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد. پانی پلوانا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، 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 لا
یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اور جب ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اور ایک عجب سکون اور کیفیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب خیر اختتامی وقت ہے، اس اختتامی وقت میں آپ کو ایک نقش ضرور تعلیم کرتا چلوں جو کہ اصحاب کہف کا نقش ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب نے، اور وہ آپ کو پہلے بھی تعلیم کر چکے ہیں۔ یہ نقش ہے، نقش آپ اس کے فوائد تو پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ جس جگہ پر یہ نقش لگتا ہے وہ جگہ جلنے سے، چوری سے اور ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور جس جگہ پر یہ نقش ہوتا ہے اس جگہ پر برکت بھی ہوتی ہے، اور وہ جگہ تمام نیگیٹیوٹیز سے محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی حصار کامل کا بہترین نقش ہے یہ۔ تو آپ یہ نقش خود بھی بنا سکتے ہیں، اور جس کو یہ نقش ضرورت ہو ڈاکٹر صاحب سے بنوانا ہو تو آپ یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس نمبر پر رابطہ کر کے نقش طلب کر سکتے ہیں، نقش آپ کو بھجوا دیا جائے گا۔ اب آپ
سے اجازت چاہیں گے ان دعاؤں کے ساتھ کہ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے، اور آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين صل على نبيك